الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون۔ تمام حمد و ثنا رب العالمین کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ نہ ہی تو اسے نیند آتی ہے، نہ ہی اسے اونگ آتی ہے، نہ ہی اس کا کوئی ولد ہے، نہ ہی اس نے کسی کو پیدا کیا ہے، اور نہ ہی اس کو کسی نے جنا ہے۔ وہ لم یلد ولم یولد ہے، وہ یک طرف ہے، یکتا ہے، لیسا کمثلہ شیء ہے، وہ بے مثل بے مثال ہے، اس کا کوئی وجود نہیں ہے، اس کا کوئی وجود نہیں ہے۔ آج کا انسان، آج کا مسلمان اللہ کا تعارف بھول گیا ہے، کتاب الہی کے احکامات کو بھول گیا ہے۔ سب سے پہلے انسان ہونے کے ناطے اپنے رب کی پہچان کرنا ہے، پھر جو انبیاء اکرام آئے، جو میسج ملا انہیں، جو اللہ تعالیٰ نے اپنا پیغام اس کتاب کے اندر درج کروایا رسولوں کے ذریعے، وحی کے ذریعے، الہام کے ذریعے، خواب کے ذریعے، ہمیں اس پر یقین کر لینا چاہیے کہ یہ ہماری کتاب سچی کتاب ہے۔ آج کا مسلمان اقرار باللسان کرتا ہے لیکن تصدیق بالقلب کرتا ہی نہیں ہے۔ زبان سے تو کہتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لیکن یہ کلمہ کوئی چھوٹی موٹی بات نہیں ہے، یہ چھوٹا موٹا کوئی کلمہ نہیں ہے جو ہم زبان سے دہرا دینے سے اللہ کی تمام نعمتوں کو برتتے رہیں، استعمال کرتے رہیں اور اللہ کی نافرمانیاں کرتے رہیں، ہم اپنی من مرضی کی زندگی بسر کرنا چاہیں۔ عزیزان گرامی، ایسا نہیں ہے۔ کلمہ پڑھ لینے کا مقصد اسلام کے تقاضوں کو پورا کرنا ہے۔ اسلام کے تقاضے کیسے پورے ہوں گے؟ وہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء اکرام مختلف قوموں کی طرف بھیجے، کہا فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، کہ کہو کہ اللہ ایک ہے۔ تو عزیزان گرامی، مختلف قوموں نے ایک ہی جواب دیا، قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَانَا، کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو اس طرز عمل پر پایا ہے۔ تو انسان عبادت کے بغیر رہ نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے دو ہی مخلوق اس زمین پر اتاری ہے، ایک انسان ہے، دوسرا جن ہے، اور روز قیامت والے دن صرف دو ہی مخلوق کا حساب ہونا ہے، دونوں نے ہی اللہ کے ہاں پیش ہونا ہے۔ تو عزیزان گرامی، یہ میں نے قرآن مجید، قرآن حمید سے، سورۃ بقرہ سے آیت نمبر 85، 84، آیت 85 تلاوت کی ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اس کا مفہوم، اس کی تشریح بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ سب کو اس کے سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو عزیزان گرامی، ہمیں آخری رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ملے، اور یہ وہ انبیاء ہیں، قرآن اس بات کی دلیل دیتا ہے کہ
یہ نبی آخری ہے، اس کے بعد کسی نبی نے نہیں آنا۔ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ میرے نبی کے بعد کوئی اور نئے نبی نے نہیں آنا، نہ ہی پرانا نبی کوئی رسول آئے گا اور نہ ہی کوئی نیا رسول آئے گا۔ تو عزیزان گرامی، اب رسول آنا نہیں ہے تو ہر مسلمان کی ذمہ داری بنتی ہے، چاہے وہ چھوٹا ہے، بڑا ہے، عورت ہے، آدمی ہے، جوان ہے، بوڑھا ہے، تو نبی نے آنا نہیں تو ذمہ داری ہماری کیا عائد ہوتی ہے؟ یہ قرآن مجید، قرآن حمید ہمارے پاس موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کو ذالک الکتاب لا ریب فیہ کہا ہے۔ کیا ہم اپنے دل سے اس کتاب کو تسلیم کرتے ہیں؟ کیا ہم اس کتاب کے احکامات کو اپنے ہی وجود پر نافذ کر کے اس زندگی کے اندر بسر کر کے اس دنیا سے رخصت ہوتے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض۔ اے لوگو، تم اس کتاب الہی کے کچھ احکامات کو مانتے ہو اور کچھ کو چھوڑ دیتے ہو۔ عزیزان گرامی، ذرا آج ہم مسلمان ہونے کے ناطے ہم اپنا موازنہ کریں، اپنے گرے بانوں میں جھانکیں، کیا ہم نے اسلام کے لیے کوئی تگ و دو کی ہے؟ کیا دین کو حاصل کرنے کے لیے کچھ دین سیکھا ہے؟ قرآن تو کہہ رہا ہے کہ تم کچھ احکامات کو مانتے ہو اور کچھ کو چھوڑ دیتے ہو۔ آج کے مسلمان کو چاہیے کہ وہ نماز خود پڑھائے، آج کے مسلمان کو چاہیے کہ وہ اپنی بیٹی کا نکاح خود پڑھائے، آج کے مسلمان کو چاہیے کہ وہ اپنے باپ کا نماز جنازہ خود پڑھائے۔ لیکن جو علماء کرام نماز جنازہ پڑھاتے ہیں، کیا ان کے دل سے یہ دعا نکل سکتی ہے جو بیٹا دعا مانگے گا اپنے باپ کے لیے، اپنے والدہ کے لیے، تمام مسلمانوں کے لیے؟ جو دل سے دعا نکلے گی وہ اپنی اولاد سے نکلے گی۔ کوئی بھی عالم دین جتنا بھی بڑا ہوگا، لیکن جو کیفیت بیٹے کی ہوگی وہ عالم دین کی نہیں ہو سکتی۔ تو عزیزان گرامی، ہمیں فکر کرنا چاہیے، ہمیں دین کو سیکھنا چاہیے۔ اسلام کے کچھ تقاضے ہیں، اس کو پورا کرنے کے لیے ہمیں پورا اسلام میں داخل ہونا پڑے گا۔ سورۃ ملک میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے نا، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ اے ایمان والو، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، لیکن یہ خیال کرنا شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے۔ یہ اسلام میں پورا پیکج ڈیل ہے اسلام میں داخل ہونے کے۔ کوئی یہ نہیں ہے کہ کچھ کو ہم مان لیں اور کچھ کو چھوڑ دیں۔ اللہ بار بار اس کتاب کے اندر دہرا رہا ہے ان آیات کو، جو ہم کچھ احکامات اللہ کے مانتے ہیں، کچھ کو چھوڑ دیتے ہیں۔ کبھی ہم قرآن کو کھولتے ہیں، پڑھتے ہیں، کبھی نہیں پڑھتے، کبھی ہم نماز پڑھتے ہیں، کبھی نہیں پڑھتے، کبھی ہم زکوٰۃ دیتے ہیں، کبھی نہیں دیتے۔ تو عزیزان گرامی، ہم نے اسلام میں داخل ہونا ہے تو پورے کے پورے داخل ہو جانا ہے۔ ہماری شکل و صورت، ہمارا لباس، ہمارا اٹھنا بیٹھنا آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے مطابق ہے۔ اگر روڈ پر، سڑک پر، کسی گلی میں ہم گزر رہے ہیں تو دیکھنے والا ضرور کہے گا کہ یار یہ مسلمان ہے، مومن ہے، نمازی ہے۔ جب ہماری شکل و صورت، ہمارا گیٹ اپ وہ آپ رسول اللہ کی سنت کے مطابق ہی نہیں ہوگا، ہم اپنی مرضی کے مطابق زندگی بسر کرتے رہیں گے، اللہ کے آگے بھی شرمندہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے بھی شرمندہ ہم ہوں گے۔ تو عزیزان گرامی، ہمیں فکر کرنا چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی احکامات کو ضرور مانیں۔ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض فما جزاء من یفعل ذلک منکم الا خزی فی الحیاۃ الدنیا۔ اور تم میں سے جو شخص ایسا کرے گا، تم میں سے جو شخص ایسا کرے گا، اللہ کہہ رہا ہے کہ میں اسے دنیا میں بھی عذاب دوں گا اور آخرت میں بھی عذاب دوں گا۔
عزیزان گرامی، اس آیت کو سمجھنے کے لیے ایک آیت ہی ہمارا ایمان درست کر سکتی ہے۔ ہم اس کتاب الہی کے تمام احکامات کو مان کر چلیں گے تو ہم صراط المستقیم پر ہیں۔ اگر ہم اس قرآن کے، اس کتاب کے تھوڑے سے احکامات کو فالو کریں اور کچھ کو چھوڑ دیں، پھر سمجھو ہم ہدایت یافتہ نہیں ہیں، ہم بھٹکے ہوئے۔ تو اللہ فرما رہا ہے کہ تم میں سے جو شخص ایسا کرے گا اس کو میں دنیا میں بھی عذاب دوں گا اور آخرت میں بھی عذاب دوں گا۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، کہ جیسے جو تم عمل کر رہے ہو، جو تم کرتوت کر رہے ہو، اللہ اس چیز سے غافل نہیں ہے، اللہ کے علم میں ہے۔ جو ہم عمل کر رہے ہیں، جو ہم نے اپنا ایمان بنایا ہوا ہے، اللہ کے علم میں ہے۔ تو عزیزان گرامی، سب سے پہلے اسلام میں داخل ہونے کے کچھ قوانین ہیں۔ اس کے بعد جس بندے نے کہا ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، سورۃ احقاف آیت نمبر 13 میں تلاوت کر لیجئے گا کہ اللہ فرما رہے ہیں کہ جس نے کہا کہ میرا رب اللہ ہے، ثم استقاموا، اور اس پہ ڈٹا رہا، پریشانی آئی ڈٹا رہا، مصیبت آئی ڈٹا رہا، صبر کیا، ہر حال کے اندر اللہ کو تسلیم کیا، اللہ کو مانا، اسی کے آگے جھکا، اسی کی عبادت کی، اسی کو لیس کمثلہ شیء مانا، اور روز قیامت پر یقین رکھا کہ میری ایک دن اللہ کے ساتھ ملاقات ہونی ہے۔ تو ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، روز قیامت والے دن نہ ہی تو وہ خوف میں ہوں گے، نہ ہی انہیں کسی چیز کا ڈر ہوگا۔ تو عزیزان گرامی، یہ انسان جو ہے تھوڑا سا بنا ہوا نسیان سے ہے، بھول جاتا ہے، اسے یاد کروانا اگر پڑتا ہے کہ بھی یہ قرآن مجید کی تلاوت کرنی ہے، کچھ اس کے احکامات کو سیکھنا ہے، تو انسان کی فطرت ہے کہ وہ کچھ دیر کے لیے دین کو سیکھنے لگتا ہے، شیطان اس کے ذہن میں ایک خیال ڈال دیتا ہے کہ اس کو صراط المستقیم سے ہٹا کر صراط الجحیم کی طرف لگا دیتا ہے، اس کو دنیا کی زندگی جو ہے نا مزین کر کے پیش کر دیتا ہے۔ سب سے بڑا دھوکہ جو ہے وہ دنیا کا دھوکہ ہے، سب سے بڑا دھوکہ دنیا کا دھوکہ ہے۔ دنیا میں کیا ہے؟ بنگلہ ہے، کوٹھی ہے، کار ہے، بیوی ہے، بچے ہیں، رشتہ دار ہیں، کیا یہی زندگی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے یہی زندگی بتائی ہے آپ رسول اللہ کو کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ ایک بتایا ہے کہ بھی اسی طرح زندگی بسر کرنی ہے۔ تو عزیزان گرامی، اس دنیا کے اندر ہم تھوڑی دیر کے لیے آئے ہیں، تو یہ دنیا ہماری جو ہے امتحان گاہ ہے، یہ ہماری دنیا جو ہے امتحان گاہ ہے۔ سورۃ ملک کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا 28ویں بارے میں کہ ہم نے انسان کو ایسے تھوڑی بھیجا ہے، ہم اس کی آزمائش کریں گے، اس کو چیک کریں گے۔ الذین خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ اللہ ہی نے موت اور زندگی کو پیدا کیا ہے، پھر دیکھے گا تم میں سے کہ کون اچھے عمل کر کے آتا ہے۔ کیا عزیزان گرامی، ہم نے اپنے آپ کو تیار کر لیا ہے کہ ہم اس امتحان گاہ میں بیٹھ سکیں؟ کیا ہم نے جو ہمیں سوالات دیے گئے ہیں اس سوالات کی سٹڈی کی ہے؟ ہم نے ان سوالات کو پڑھا ہے؟ کیا ہم نے تمام احکامات کو مانتے ہوئے اپنی زندگی بسر کر رہے ہیں؟ اگر یہ ساری چیزیں ہم سے دور ہیں تو عزیزان گرامی صرف ہم کلمہ گو ہیں، صرف مسلمان ہیں، مومن نہیں ہیں۔ تو مسلمان ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ نے شرط رکھی ہے کہ جو مومن ہوگا جنت کے وارث وہی ہوں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور بھی منافق لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ رہے ہیں کہ آپ سچے رسول ہیں، ہم مانتے ہیں۔ سورۃ منافقون پڑھ لیں آپ، اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول اللہ، جب آئے آپ رسول اللہ کے پاس یہود و نصارہ تو کہنے لگے کہ ہم کہتے ہیں کہ آپ سچے رسول ہیں، تو اللہ آگے گواہی دیتا ہے کہ مجھ سے بڑھ کر کون جانتا ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ تو عزیزان گرامی، ہم نے اپنا ایمان ان جیسا نہیں بنانا کہ مجلس میں بیٹھے ہیں، مسجد میں بیٹھے ہیں،
لیکن ہماری سوچ، ہماری فکر غیر اللہ کی طرف ہے، غیر اللہ کی نظر و نیاز ہے، غیر اللہ کے در پر چادریں چڑھانی ہے، غیر اللہ پہ جا کے منتیں مانگنی ہے۔ جو انبیاء کرام کا طریقہ تھا اسے چھوڑ کر طاغوت کی عبادت کرنی شروع کر دی ہے۔ اور آج کا مسلمان اللہ کی عبادت چھوڑ کر، طریقہ رسول کو چھوڑ کر ان درگاہوں پہ جا کر دعائیں مانگتا ہے، ان شہداء کی جا کر قبروں پہ دعائیں مانگتا ہے، کہتا ہے کہ ہماری سنتا نہیں، ان کی موڑتا نہیں۔ خدا کا پکڑا چھڑائے محمد، محمد کا پکڑا چھڑا کوئی نہیں سکتا۔ یہ آج کا مسلمان ہی تو کہہ رہا ہے بھائی۔ آج کا یہودی، اسے تو نہیں معلوم اسلام کیا ہے، انہیں مسلمان کا پتہ ہے لیکن اسلام کا نہیں پتہ۔ اسلام ہم بتائیں گے، ہم بتائیں گے، یہ کتاب الہی اللہ کی کتاب ہے، طریقہ رسول ہم بتائیں گے، ہم مسلمان ہیں، ہم مومن ہیں۔ تو عزیزان گرامی، آج مسلمان بہت گہری نیند میں سویا ہوا ہے، عورتیں بھی، بچے بھی، سب دنیا کے چکر میں لگے ہوئے ہیں کہ آج ہم 5 لاکھ کما لیں، دوسرے دن 10 لاکھ ہو جائے، پھر ہمارے پاس کوٹھی آ جائے، پھر ہمارے پاس بنگلہ آ جائے، ہمارے پاس جہاز آ جائے۔ یہ آرام و آرائش کی زندگی صرف تھوڑی سی۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، دنیا کا سامان تو صرف دھوکے کا سامان ہے۔ لیکن آج ہم نے اس چیز کو اپنا لیا ہے، آج ہم نے ڈاکٹری کر لی ہے، پروفیسر بن گئے ہیں، پی ایچ ڈی کر لی ہے، دنیا کی تعلیم حاصل کر لی ہے۔ لیکن عزیزان گرامی، یہ تعلیم کیا ہے؟ یہ ہنر ہے، یہ پیسہ ہے، اس میں عزت ہے، اس میں اونچے درجے کے گلیمر ہے، کیریئر ہے اونچے درجے کے۔ لیکن جو ہدایت، جو اللہ کی کتاب بتا رہی ہے، پیدا کرنے والے کا تعارف بتا رہی ہے، جو قانون ہے زندگی بسر کرنے کا، جو علم ہے قرآن و سنت میں، وہ اسی سے ہم محروم ہیں۔ اس کتاب سنت سے، اس قانون سے ہم محروم ہیں۔ ہم صرف سنی سنائی باتوں پر یقین کر لیتے ہیں، کبھی ہم نے اس کتاب کو کھول کر دیکھا ہی نہیں ہے، ہم نے پڑھا ہی نہیں ہے۔ لیکن ہم پڑھتے بھی کب ہیں؟ جب کوئی فوت کی ہو جائے، جب کوئی دنیا سے رخصت ہو جائے، 4-10 قرآن لے لو، اس کی قرآن خوانی کروا لو، اس کا ثواب مردے کی اہل و ثواب کے لیے درج کروا دو۔ عزیزان گرامی، یہ علماء کرام مکاتب فکر نے ایک پیکج دے دیا ہے کہ آپ یہ کریں، آپ اپنے مردے کو بخشوا سکتے ہیں۔ تو عزیزان گرامی، قرآن تو کچھ اور کہہ رہا ہے، قرآن میں تو کچھ اور لکھا ہوا ہے۔ قرآن تو کہہ رہا ہے اللہ تازر وازرۃ وزر اخری، نہیں کوئی بوجھ اٹھائے گا اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ۔ وَلَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، ہر ایک انسان کو اس کی کوشش کا بدلہ ملے گا۔ وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَىٰ، اور اس کی کوشش جو ہے دیکھی جائے گی۔ سورۃ النجم 38-39، یہ 36 آیت نمبر ہے 27ویں پارے میں۔ اسے کھول کر آپ پڑھیں، اپنے ایمان کو درست کروائیں۔ بخشش کب ہوگی؟ جب ہم اچھے اعمال کریں گے، اور ہمارے جو لواحقین، ہمارے مسلمان، ہمارے مومن اس دنیا سے رخصت ہو گئے، اس کی دعا کا طریقہ قرآن مجید میں درج ہے۔ جو انبیاء کرام نے دعائیں مانگی ہیں اسی طرح ہی ہم دعائیں مانگیں گے۔ صرف دعا ہے، سلامتی کی دعا ہے کہ اپنی کوشش جو اپنی عبادت کی ہوئی ہے، میں یہاں پر 1 مہینے سے 5 وقت کی نماز پڑھ رہا ہوں، تہجد کی نماز پڑھ رہا ہوں، قرآن کی تلاوت کر رہا ہوں، میں اپنی یہ پڑھا ہوا عمل جو ہے، یہ عبادت جو ہے، میں تمام لواحقین مسلمان جو اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں ان کے نامہ اعمال میں درج کروا سکتا ہوں۔ قرآن یہ کہتا ہی نہیں، قرآن تو اجازت نہیں دے، انبیاء کرام نے تو نہیں بتایا۔ لیکن آج پوری دنیا کے اندر یہ پیکج لگا ہوا ہے کہ آپ 5 جگہ بتا دیں، 10 قرآن مجید ختم کر دیں، یہ ختم شریف ہے، جو اس دنیا سے رخصت ہو گیا اس کے نامہ اعمال میں اس کا ثواب درج کروائے جا رہے ہیں۔ عزیزان گرامی، یہ کتنا بڑا ظلم ہے، اللہ کی بات کے ساتھ کتنی مخالفت ہے، کتنی مخالفت ہے۔ نہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ
کہ اس کو پڑھنے سے اپنے نامہ اعمال کے لواحقین کے نامہ اعمال میں نیکیاں درج کروائے. قرآن تو کچھ اور کہہ رہا ہے، صرف دعا ہے سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. ہم نماز میں بھی پڑھتے ہیں ربی جعلنی مقیم الصلاۃ من ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. عزیز ناظرین گرامی پڑھیں نا یہ اپنے رب کے لیے، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. پڑھے نا، یہ قرآن کی آیت ہے بالکل 100%. جو روزے قیامت والے دن یہی کتاب کھول دی جائے گی، رکھ دی جائے گی، تمام انبیاء کرام کو اکٹھا کیا جائے گا، پوچھا جائے گا تمام انبیاء کرام سے کہ بتاؤ تمہاری قوم نے کیا کہا. تو آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمائیں گے؟ ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، کہ یہ میری قوم تھی جس نے قرآن کو چھوڑ دیا. آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سفارش کروا رہے ہیں، یہ شکایت لگا رہے ہیں. آج کے مسلمانوں نے ایک پیکیج دے دیا کہ جس نے کلمہ پڑھ لیا وہ بخشا بخشایا. آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کروا لیں گے. قرآن تو عزیزان گرامی کچھ کہہ رہا ہے. پڑھے سورۃ اعراف آیت نمبر 8 میں پڑھے، آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا جا رہا ہے قل ما كنت بدعا من الرسل وما ادري ما يفعل بي ولا بكم ان اتبع الا ما يوحى الي وما انا الا نذير مبين. عزیزان گرامی یہ قرآن ہے، یہ کوئی روایت نہیں ہے، یہ کسی مکاتب فکر کی بات نہیں ہے. اللہ اپنے رسول کو کہہ رہا ہے سورۃ اعراف آیت نمبر 8 میں قل ما كنت بدعا من الرسل، کہ تو کوئی نرالا رسول نہیں ہے، کوئی نیا رسول نہیں ہے. جیسے رسول پہلے آئے ہیں ویسا ہی رسول ہے. وما ادری ما يفعل بي ولا بكم ان نتبع الا ما يوحى الي وما انا الا نذير مبين. کہ مجھے نہیں معلوم کہ میرے ساتھ کیا کیا جائے گا، اور مجھے نہیں معلوم کہ تمہارے ساتھ کیا کیا جائے گا. ان نتبع الا ما يوحى الي وما انا الا نذير مبين. میں اسی چیز کی اتباع کرتا ہوں جو مجھ پر وحی کیا جاتا ہے. عزیزان گرامی آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو چیز وحی کی گئی ہے وہ قرآن مجید قرآن حمید ہے، وہ اسی کی اتباع کر رہا ہے اور ہمیں بتا رہا ہے کہ میں صرف خبردار کرنے والا ہوں، ڈرانے والا ہوں. خبردار کی چیز سے کرتا ہے؟ جنت سے. ڈراتا کس سے ہے؟ جہنم سے. بتاتا ہے صراط المستقیم کے راستے، ہدایت کے راستے. اور ہم ایسے خگر ہو چکے ہیں، ہم گہری نیند میں سوئے ہوئے، اسلام کے کسی بھی تقاضے کو فالو نہیں کر رہے، اپنی خواہش نفس کو الہ بنایا ہوا ہے. اذان ہو رہی ہوتی ہے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، ہم ادھر کان سے سنتے ہیں ادھر سے نکال دیتے ہیں. تو عزیزان گرامی ہمیں جاگنا پڑے گا. اور نماز ایک ایسا عمل ہے، مسلمان میں اور کافر میں صرف نماز کا فرق ہے. ٹائم میرا تھوڑا سا ختم ہو رہا ہے، موضوع بہت اچھا ہے، وہ بہت اچھا بیان ہے نماز کے بارے میں. فی جنات یتساءلون عن المجرمین، جنتی پوچھیں گے مجرموں سے ما سلککم فی سقر، تم یہاں پر کیسے آئے؟ وقالوا لم نکن من المصلین، وہ کہیں گے کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے. وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ، ہم مسکین کو کھانا نہیں کھلاتے تھے. وَكُنَّا نُخَاذُ مَعَ الْخَائِضِينَ، اور ہم حق کے ساتھ مل کر باطل کے ساتھ مل کر حق کے خلاف باتیں بناتے تھے. عزیزان گرامی ابھی بھی ٹائم ہے، سانس چل رہی ہے، یہ رک گئی کتاب بند ہو جائے گی، روز قیامت والے دن کھلے گی، کہا جائے گا اقرا کتابک کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا، پڑھ لے اپنی کتاب، اپنا نامہ اعمال، تو خود ہی کافی ہے. آج جج بھی تو ہے، فیصلہ بھی تو نہیں کر رہا ہے. تو عزیزان گرامی دل تو کر رہا ہے، ٹائم بہت کم ہے، ایمان تازہ ہو جاتا ہے یہ کتاب پڑھنے سے. ہم ہفتے میں آتے ہیں جمعے والے دن صرف ایمان کو درست کرنے کے لیے، ایمان کو تازہ کرنے کے لیے، اور ہم نے اس سے کتاب سے اپنا رخ پھیر لیا ہے.
دنیا کی طرف لگا لیا ہے۔ کوشش کرو کہ ہمیں موت آئے تو ہم مسلمان ہو کر مریں۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اے ایمان والو، مرنا ہے تو مسلمان ہو کر ہی مرنا، تم جس حال میں بھی ہو۔ تو عزیزان گرامی، ہم نے مرنا ہے تو مسلمان ہو کر مرنا ہے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔